السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کا موضوع جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے 12 چشمے۔ جب بنی اسرائیل اس وقت آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مختلف ادوار گزرے اور جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اس وقت بنی اسرائیل جو تھا وہ مصر کی حکومت کے ماتحت تھی اور ان پر بہت زیادہ وہاں پہ مظالم کیا جاتے تھے۔ وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ تخت نشین ہونے والے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو ان کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ کی سربراہی میں اللہ کے حکم پر جب وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پر دریائے نیل میں اپنا عصا مارا اور اس میں رستہ بن گیا اور وہ اپنی فوج کو لے کر وہاں اس جگہ کو پار کر دیا۔ اس جگہ کو پار کر کے ہمیں تمام تفاسیر میں یہی چیز ملتی ہے کہ وہ تیہ کے ریگستان جو تھے وہاں پر 40 سال انہوں نے گزارے، چونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ جہاد کریں، اور جہاد میں چونکہ اس وقت بیت المقدس پر ایک ایسی قوم کا راج تھا کہ جو بڑے ظالم اور جابر تھے اور طاقت میں بھی اچھے خاصے تھے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ تو جا اور تیرے ساتھ تیرا رب جائے اور ان کا مقابلہ کرے، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تیہ کے ریگستان میں 40 سال تک رکھا۔ اسی 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی ادھر ہی ہوا، اور روایات میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ اسی زمانے میں حضرت یوشع علیہ السلام بھی انہی کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی جو پیغمبری ہے اور دعوت حق جو ہے اس کا کام سنبھالا۔ میرا آج کا ٹاپک یہ تو میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا ہے کہ کیونکہ پچھلی ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کا حصہ جو تھا وہ اس میں سے ذرا سکپ ہو گیا تھا، تو میں چاہتی تھی کہ اسے ذرا اس سے لنک کر دوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں پر آئے اور دریائے نیل کو پار کر کے، تو وہاں پر بنی اسرائیل نے ان سے پانی کا تقاضا کیا، جس میں تورات میں کچھ ایسے الفاظ میں آتے ہیں کہ نہ آسمان میں سے پانی برس رہا ہے، نہ زمین میں سے کوئی بارش نکل رہا ہے، نہ ہمارے برتنوں میں کوئی پانی ہے، تو اپنے رب سے پانی کی التجا کر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی قوم کا پیغام انہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور پہلے سپارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی عصا ماری ایک چٹان پر، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشمے جو ہے بعض روایات میں ہے کہ یہ 12 قبیلے تھے، جو یہ وہی قبیلے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، ان کے قبیلے تھے۔ بعض جگہ پر 11 آتا ہے، بعض جگہ پہ 12 آتا ہے، لیکن کہتے ہیں قبیلوں کا ذکر جو ہے وہ 12 آتا ہے کہ یہ 12 قبیلے تھے اور ان کے لیے 12 مختلف چشمے نکل پڑے۔ تو سب سے پہلے اس کا میں آپ کو یہ کنفیوژن دور کر لوں، جس پہ میں نے کافی دنوں سے کام کر رہی ہوں، اور ایک چھوٹی سی یہ میں نے ویڈیو تیار کی ہے، اور اس میں اللہ کرے کہ میرے جو خدشات یا تفکرات ہیں وہ بھی دور ہوں، اور آپ کے خدشہ اس میں یہ ہے کہ اللہ ہمیں گناہ گار ہونے سے بچائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں دین کا اس کو قبول منظور فرمائے، لیکن خدشہ اس بات کا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو نہ کہنے کی قابل ہو، نہ کرنے کے قابل ہو۔ تو مدینہ میں ایک جگہ ہے، تبوک کے بعد بدا ایک جگہ آتی ہے، وہاں سے 50 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے مکھنا۔
تو اس جگہ کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 چشمے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چشمے پھوٹ رہے ہیں تو یہ زمین سے پھوٹ رہے ہیں، اور مختلف مقامات پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر یہ چشمے ہیں۔ حالانکہ یہ پانی اچھا خاصا صاف ستھرا ہے، لیکن نیچے جو ہے اس کی ریت نیچے ہے اور اوپر پاک صاف پانی ہے، اور پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اچھے تعداد میں یہ پانی جو ہے نکل رہا ہے۔ اسے ایلم بھی کہتے ہیں، اسے بیر صدانی بھی کہتے ہیں، 12 اسپرنگز آف موسیٰ۔ اور یہاں پہ جو ہے جگہ بجگہ یہ زمین سے پانی اس طرح پھوٹ رہا ہے، لیکن میں نے خدشے کا نام لیا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ بہت زیادہ ویڈیوز میں نے جو یوٹیوب پر دیکھی ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے سرچ کیا ہے، تو وہ ہمیں اسی تبوک کے مقام کا ملتا ہے۔ اگر اس پہ آپ دیکھیں اس ویڈیو میں تو ارد گرد کھجور بھی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر پیغمبر ہوتے ہیں وہاں کھجور کے درخت بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تفاسیر میں ایسے کچھ نہیں ملتا کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ماری تو وہاں پہ چشمے پھوٹنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کھجور کے درخت بھی ہو۔ کھجور کا درخت ان کے پورے اس تفسیر میں ہمیں اس دوران کہیں نہیں ملتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد یہ من اور سلوہ کا ظاہر ہے سلسلہ جو ہے وہ، اور پتہ جو ہے ہم سب کو تفاسیر کی و حدیث کی اور قرآن سے بھی ہمیں ملتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی انکار ہی نہیں، لیکن یہ کھجور کا تذکرہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا۔ اور جبکہ ایک دوسری ویڈیو ہے جو مدین جسے کہتے ہیں جارڈن، جو مصر سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ مصر سے گزر کر جب دریائے نیل کو پار کر کے وہ لوگ اپنی فوج کے ساتھ گزرے اور ایک جگہ پر پہنچے، اس صحرا کے بارے میں نے کافی کوشش کی کہ میں اسے سرچ کر سکوں، لیکن اس کا مجھے اتنا زیادہ کچھ خاص نہیں ملا۔ تو اس میں کنفیوژن اس جگہ پہ ہے کہ آیا یہ جگہ جو جارڈن میں ہے، مدین میں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ 12 چشمے کی جگہ ہے، یا یہ تبوک کا علاقہ جو ہے یہاں پہ جو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ 12 چشمے ہیں یہ وہ ہیں۔ اب یہ آتے ہیں جارڈن کی طرف، یہاں پہ جو یہ چشمے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ باقاعدہ ایک چٹان سے نکلے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی چٹان ہے اور اس میں مختلف جگہ سے 12 چشمے پھوٹے ہوئے ہیں۔ ابھی جو جاری پانی ہے وہ تقریباً 5-6 مقامات سے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے پانی سوکھ گیا ہو یا کسی ایسی جگہ پہ یہاں سے نکل رہا ہو جو ہمیں یا جانے والے جو سیاح ہیں انہیں پتہ نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ ہی ایک مقام ہے، یہاں پہ ایک دور سے یہاں کے مقامی لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک جو یہ غار نظر آ رہا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام ہے جہاں پر وہ دفن ہے، واللہ عالم۔ اور یہاں پہ ایک ایسا مقام ہے، کہتے ہیں روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل تھے، انہوں نے جہاد کرنے سے منع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں 40 سال تک یہاں پہ تیہ کے میدان پہ رکھا۔ تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ بیت المقدس کو دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم جا نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ اس مقام پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہاں سے تم بیت المقدس کو دیکھ سکتے ہو۔ اچھا، جب میں میپ کی مدد سے اس پہ ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قتل کیا، جب ان سے قتل ہوا اصل میں، اور وہ وہاں سے مصر کے علاقے سے گئے، جو آپ کو میرے خیال میں تھوڑی بہت سٹوری اس کا پتہ ہوگا، اور ہم نے یہ بھی تفاسیر میں پڑھا کہ وہ مدین شعیب مدین کے علاقے میں گئے، جہاں پر حضرت شعیب جو ہے کہیں پہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہے، اور کہیں تفاسیر میں ملتا ہے کہ نہیں یہ وہی پیغمبر نہیں ہے بلکہ یہ شعیب علیہ السلام کی کزن تھے۔ کہیں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ان کے رشتہ دار تھے، لیکن یہ وہ شعیب نہیں تھے، وہ پیغمبر نہیں تھے۔ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اور جب وہ مدین کے علاقے کو میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی تو اس میں مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ مدین کے راستے کے
پار کرنے کے لیے دریائے نیل کو پار کرنا ضروری تھا، لیکن تفاسیر میں ہمارے پاس کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچتے ہوئے رستے میں کسی بھی دریا کو عبور کیا ہو. اس لیے مجھے زیادہ کنفیوژن جو ہے یہاں پہ آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس چیز پہ غور کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ اگر یہ 12 چشمے ہیں تو چونکہ ان دونوں جگہ پر جو جارڈن میں ہیں اور 12 چشمے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے، اور یہاں تبوک کے علاقے سے آگے جو یہ مکنا کا مکان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 چشمے ہیں. واللہ عالم کہ کون سا صحیح ہے، لیکن میرا دماغ بھی زیادہ تر جارڈن کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ اس کی میرے پاس ایک ہی ویڈیو ہوگی اور یہ مکھنا کی ویڈیوز کافی ساری یوٹیوب پہ اپلوڈ ہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ ذرا ایکوریٹ نظر آتا ہے. واللہ عالم. پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو یہ ریسرچ ہے وہ ظاہر ناکافی بھی ہے اور محدود بھی ہے، اور اس کی بنا پر ہم کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے باقی لوگوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی سی اچھی خاصی ریسرچ کی ہوگی، لیکن میرے اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں دکھا سکوں اس ویڈیو میں کہ وہ 12 چشمے جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، وہ کس حال میں موجود ہے. تب مجھے پتہ چلا کہ 2 جگہوں پر اس چیز کا دعویٰ ہوتا ہے. ایک جگہ جو ہے سعودیہ عرب میں تبوک سے آگے کا مکان مکنا جو ہے یہ ہے، اور دوسری جگہ جو ہے یہ جارڈن سٹی جو ہے اس میں یہ مقام ہے. اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مصر سے جو یہ دریائے نیل آ رہا ہے تو یہ اس درمیان میں جو آ رہا ہے تو اس کے ایک سائڈ پہ ایک سرے پر جارڈن ہے، جارڈن سے دوسری سائڈ پہ اوپر کی سائڈ پہ بیت المقدس ہے، جبکہ تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد سعودی عرب آتا ہے. لیکن ان کے درمیان میں جو ہے وہ یہی دریائے نیل جو ہے وہ انہیں آپس میں جدا کرتی ہے. واللہ عالم. اگر آپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلومات ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. یہ تھی میری تھوڑی سی ریسرچ اس کے بارے میں. اللہ اسے اپنے در میں قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسی ویڈیو ثابت ہو جس سے آگے کی راہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے اور ہمیں اور بھی علم جو ہے اس کے توسط سے ملے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.